دو بڑے سلطان اپنے وقت کے بادشاہ، ایک کا نام تھا نجم الدین اور ایک کا نام تھا اسد الدین۔ بولے سبحان اللہ۔ آہستہ سے بولوں گا تاکہ بات سمجھ میں آئے، ماں بہنیں بھی توجہ کے ساتھ سمجھ کر۔ بڑے بھائی کا نام تھا نجم الدین اور چھوٹے بھائی کا نام تھا اسد الدین۔ جو بڑا تھا وہ نکاح کے لیے راضی نہیں ہو رہا تھا۔ اب چونکہ شہزادے ہیں، بادشاہ کے بیٹے، نکاح کریں گے، اولاد ہوگی تبھی نہ معاملات آگے بڑھیں گے۔ تو چھوٹے نے کہا کہ بڑے بھائی کیا وجہ ہے کہ تم نکاح نہیں کر رہے؟ تمہاری عمر گزرتی چلی جا رہی ہے۔ تو بڑے نے کہا کہ چھوٹے بھائی کیا کروں، ایسی کوئی لڑکی ہی نہیں ہے جو میرے لائق ہو۔ چھوٹے نے کہا کہ بھائی جان کیسی بات کرتے ہو آپ، کیا دنیا میں کوئی لڑکی نہیں ہے جو آپ کے لائق ہو؟ ارے آپ تو بادشاہ کے بڑے بیٹے ہیں، آپ حکومت کے مالک ہیں، تخت تاج کے مالک ہیں، اگر آپ کہیں تو کسی بادشاہ کی بیٹی کا رشتہ لے کے آؤ۔ تو بڑے بھائی نے کہا کہ نہیں، میں اجازت نہیں دیتا، کیونکہ میں نے دیکھا ہے کوئی میرے لائق نہیں۔ دن گزرتے گئے گزرتے گئے گزرتے گئے، ایک دن چھوٹے بھائی نے تھوڑا زور دیا اور کہا بھائی اب تو نکاح کر ہی لو، اب تاخیر زیبا نہیں دیتی۔ تو بڑے نے کہا کہ چھوٹے، میں نے کہا نا کہ میرے لائق کوئی ہے ہی نہیں۔ تو اس نے زور سے غصے میں آ کر کہا کہ بڑے بھائی کیسی بات کرتے ہو، سالوں سے محنت کر رہا ہوں آپ کے پیچھے کہ آپ نکاح کر لیں، اور آپ ہر بار یہی کہتے ہو کہ کوئی میرے لائق ہی نہیں، تو پھر آپ ہی بتا دو کیسی چاہیے۔ اب اس کا جواب سنو۔ اس نے کہا کہ مجھے ایسی لڑکی چاہیے کہ جس کے بدن سے ایک بیٹا پیدا ہو، جو بڑے ہو کر شہسوار بنے اور مسلمانوں کا قبلہ اول واپس لے کر کے آئے۔ یعنی بیت المقدس مسلمانوں کا قبلہ اول، عیسائیوں کا قبضہ تھا، صلیبیوں کا قبضہ تھا۔ اب آپ نیت دیکھیں، انہوں نے کہا کہ مجھے ایسی لڑکی چاہیے کہ اللہ اس کے وطن سے ایک بیٹا مجھے عطا کرے، اور وہ بیٹا بڑے ہو کر شہسوار بنے اور عیسائیوں سے قبلہ اول کو بیت المقدس کو فتح کر کے لے کے آئے۔ چھوٹے نے کہا بھائی ایسی لڑکی کہاں سے ملے؟ تو اس نے کہا کہ چھوٹے جب نیت اچھی ہو تو اللہ مدد کرتا ہے۔ اب نجم الدین کا یہ معمول تھا کہ وہ اپنے مرشد، اپنے استاد جو اس علاقے کے بڑے عالم تھے، ان کی خدمت میں اکثر جایا کرتا تھا اور ان سے مسئلے مسائل پوچھا کرتا، اپنی بات ڈسکس کیا کرتا، مشورے دیا کرتا۔ ایک دن وہ پہنچا اپنے شیخ کی بارگاہ میں، بات چیت ہو رہی تھی کہ اچانک پردے کے پیچھے سے ایک جوان لڑکی کی آواز آئی۔ شیخ نے کہا کہ بیٹا ٹھہرو، میں ابھی بات کر کے آتا۔ شیخ پہنچے، لڑکی سے گفتگو کی تو آپ نے، شیخ صاحب نے لڑکی سے پوچھا کہ بیٹا کیا ہوا، جو رشتہ میں نے بھیجا تھا تمہیں پسند نہیں آیا؟ تو اس نوجوان لڑکی نے کہا کہ حضور لڑکا تو بڑا نیک تھا، لڑکا تو بڑا اچھا تھا، لڑکے میں کوئی خرابی نہیں، لیکن میری نیت یہ ہے کہ میں ایسے نوجوان سے نکاح کروں گی کہ اللہ اس کے صلب سے مجھے بیٹا عطا کرے اور وہ بڑے ہو کر شہسوار بنے اور مسلمانوں کا قبلہ اول واپس لا کر کے دے۔ جب یہ آواز سلطان نجم الدین کے کانوں میں گئی تو مسکرا پڑا اور اپنے استاد سے کہا کہ حضرات اب چاہے جو ہو جائے شادی کروں گا تو اسی سے کروں گا۔ استاد نے کہا کہ سلطان دماغ تو درست ہے، تم ٹھہرے بادشاہ کے بیٹے، اور وہ جو لڑکی آئی تھی وہ غریب فقیر کی بیٹی ہے۔ کہا بادشاہ کہاں فقیر؟ سلطان نے کہا حضور مجھے اس سے مطلب نہیں، اگر اس لڑکی کا معاملہ آپ کے ہاتھوں میں ہے تو میں چاہتا ہوں کہ آپ میرا رشتہ پہنچائیں، باقی سب میں سنبھال لوں گا۔
بات یہاں تک پہنچتی ہے کہ استاد رشتہ لے کر کے پہنچے اس بوڑھے باپ کے پاس جو بستر مرگ پر پڑا تھا. جانے کے بعد استاد نے کہا کہ حضور ارے بابا ایک خوشخبری لے کر کے آیا ہوں, اگر آپ اجازت دو تو آپ کی خدمت میں رکھوں. اس فقیر نے کہا, اس اللہ والے نے کہا کہ شیخ صاحب بتائیے کیا خوشخبری ہے. انہوں نے کہا میں تمہاری بیٹی کے لیے سلطان نجم الدین کا رشتہ لے کر کے آیا ہوں. وہ باپ بستر سے کھڑا ہوا, حضرت سے کہنے لگا حضرت مذاق کر رہے ہیں کیا دکھائی نہیں پڑ رہا, میں زندگی کی آخری سانسیں لے رہا ہوں اور مجھے اپنی بیٹی کی فکر لائق ہے اور فکر ستا رہی ہے اور یہاں آپ مجھ سے مذاق کر رہے ہیں. شیخ صاحب نے کہا کہ بابا مذاق نہیں کر رہا, سچ میں رشتہ لایا. کہا کہ اگر واقعی میں بات سچ ہے تو میں راضی ہوں. رشتہ ہو گیا, شیخ صاحب نے نکاح پڑھایا. تاریخ آج بھی گواہ ہے سلطان نجم الدین اور اس نیک لڑکی کے بطن سے جو اولاد پیدا ہوئی وہ کوئی اور نہیں, وہ سلطان صلاح الدین ایوبی تھے جو بڑے ہو کر شہسوار بھی بنے اور عیسائیوں سے مسلمانوں کا قبلہ اول واپس بھی لا کر. تو معلوم یہ ہوا کہ نیت میں جب اخلاص ہوتا ہے, نیت میں جب خوبصورتی ہوتی ہے تو پھر اللہ رب العزت مدد فرماتا ہے. تو ہمیشہ اپنی نیتوں کو اچھا رکھیں اور کوشش کریں کہ بیٹی کا رشتہ ہو یا بیٹے کا, بہو لانی ہو تو دیندار لائے, بیٹی دینی ہو تو دیندار گھر میں دے تاکہ اس کی برکتیں آپ کو بھی حاصل ہوں. بولے سبحان اللہ.